میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ بولیں گے بسم اللہ، نہ بھی بولیں گے میری گفتگو جاری رہے گی۔ مذہب شیعہ خیر البریہ، آج لوگ سمجھتے ہیں کہ شیعہ ایک فرقہ ہے، شیعہ مذہب ایک فرقہ ہے۔ تو میں جناب کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ فرقہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ بولیں گے بسم اللہ بسم اللہ۔ آج چونکہ گاؤں کا ماحول ہے، بڑی محبت کے ساتھ گزارشات کر رہی ہیں، شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کو ملانا ہے، لڑانا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دین ملانے کی اجازت دیتا ہے، لڑانے کی نہیں۔ اور میری میڈیا پر ذمہ داری ہے، مجھے تمام شیعہ سنی مسلمان بھائی محبت سے سنتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، شیعہ اس لیے فرقہ نہیں کہ مذہب شیعہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ جی شیعہ ایک فرقہ ہے، تو میں معافی چاہوں گا، پورے قرآن مجید میں واحد شیعہ مسلک ہے جس کا نام موجود ہے۔ تھوڑی ہاں نہ کریں گے تو میں آگے چلوں گا۔ وَإِنَّ مِنْ شِيَّةِ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، بے شک ابراہیم نو کا شیعہ تھا۔ اب یہ قرآن ہے، سورہ صفات آیت کا نمبر 82، زید صاحب مولا سلامت کے شاہ صاحب، کہ بے شک ابراہیم نو کا شیعہ تھا۔ اس کا مطلب ہے قرآن نے ابراہیم کو شیعہ کہا ہے۔ تو مسلمانوں، قرآن نے نبی کو شیعہ کہا ہے، کسی کافر کو شیعہ نہیں کہا۔ صلوات پڑھیے آل محمد پہ بلند تعالی۔ بسم اللہ۔ ہم نعوذ باللہ نبی نہیں ہیں، یہ جو اس طور کے شیعہ ہیں ان میں سے کوئی نبی نہیں، کیونکہ خاتم النبیین میرا نبی ہے، پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات نہیں پڑھیں گے حضور کی ذات پر؟ بسم اللہ۔ یہ شبیر بھائی لاہور سے تشریف لاتے ہیں صرف اس گاؤں میں تبلیغ کے لیے، تو اتنی دور سے علماء بلاتے ہیں، ماشاءاللہ خرچ کرتے ہیں، لنگر مومنین کو بلاتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ حاصل تو ہونا چاہیے نا جی۔ شیعہ مذہب قرآن میں ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ سورہ صفات میں شیعہ کا ذکر آیا، پھر دوسری دفعہ سورہ قصص میں شیعہ کا ذکر آیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب موسیٰ شہر میں داخل ہوئے، دو آدمیوں کو لڑتا ہوا دیکھا، ھذا ومن شیعتہ وھذا من عدوہ، ان میں سے ایک نبی کا شیعہ تھا۔ توجہ توجہ توجہ، بسم اللہ بسم اللہ۔ میرا بھتیجا ہے جی شرائی صاحب، مولا سلامت رکھے بھائی اظہر شاہ صاحب قبلہ کو، قبلہ شبیر حسین شاہ صاحب کو اس علاقے میں بڑی ایک پہچان ہے، محبت بھری۔ پتہ چلا کہ کہا دو آدمیوں کو لڑکے دیکھا، ایک ان میں سے شیعہ تھا، ایک نبی کا دشمن تھا، ایک نبی کا شیعہ تھا۔ پتہ چلا قرآن نے بتا دیا جو نبی کا شیعہ ہو وہ نبی کا دشمن نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، جو نبی کا شیعہ ہو وہ نبی کا دشمن نہیں ہوتا، اور جو نبی کا دشمن ہو وہ کبھی شیعہ۔ صلوات پڑھ دیجئے آل محمد پہ بلند تعالی۔ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ میں معاذ اللہ کسی سنی بھائی کی تذلیل کروں۔ میری جان قربان یا رسول اللہ کہنے والوں پر، میری جان قربان میرے نبی کا میلاد منانے والوں پر، میری جان قربان میرے نبی کو نور کہنے والوں پر، میری جان قربان حضور کی نعتیں پڑھنے والوں پر، میری جان قربان حضور کو نور ماننے والوں پر۔ جھگڑا شیعہ اور سنی کا نہیں ہے، جھگڑا علم اور ابو جہل کا ہے۔ جھگڑا شیعہ اور سنی کا نہیں ہے، جھگڑا درود والوں اور بارود والوں کا ہے۔ اللہ اکبر، مولا آپ کو سلامت۔ اتنی بلند صلوات پڑھ دیجیے علی محمد پر۔ میرے بچوں خاموش۔ ہم شیعہ نے حیدر کرار نے، مجھے یاد ہے میں نے پچھلے سال کیا تقریر کی تھی، الحمدللہ میرے پاس ڈسک نہیں لیکن مجھے یاد ہے، ہم شیعہ نے حیدر کرار نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، رسول اللہ کو 40 سال کے بعد نبی نہیں مانا۔ تاریخ کہتی ہے یہ 40 سال کے بعد بنا۔ قرآن نے آگے بڑھ کے تماشا مارا، قرآن نے کہا خبردار، وما محمد الا رسول، یہ جب سے ہے محمد نہیں، رسول ہی رسول ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ جب سے ہے صرف محمد نہیں، یہ رسول ہی رسول ہے۔ تو پھر قرآن کی مانوں یا تاریخ کی مانوں؟ فیصلہ آپ پہ چھوڑا۔ کیوں بابا جان؟ پھر قرآن کی مانے یا تاریخ کی مانے؟ تاریخ تو کہتی ہے یہ 40 سال کے بعد نبی بنا، قرآن کہتا ہے یہ آدم سے پہلے بھی نبی ہے۔
بلکہ ہمارا ایمان تو یہ ہے آدم نبی بنا ہے تو میرے نبی کے صدقے میں، نوح نبی بنا ہے، تھوڑا بولو تو صحیح جو میرے رسول کے عاشق بیٹھے ہو، آدم بنا ہے تو میرے نبی کے صدقے میں، نوح بنا ہے تو میرے نبی کے صدقے میں، یحییٰ نبی ہے تو میرے نبی کے صدقے میں، ابراہیم نبی ہے تو نبی کے صدقے میں، اسماعیل نبی ہے تو نبی کے صدقے میں۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے آدم نہیں تھا میرا نبی تھا، نوح نہیں تھا میرا نبی تھا، یحییٰ نہیں تھا میرا نبی تھا، ابراہیم نہیں تھے میرا نبی تھا، عیسیٰ نہیں تھے میرا نبی تھا، موسیٰ نہیں تھے میرا نبی تھا، یعقوب نہیں تھے میرا نبی تھا، نہ قرآن تھا، نہ توریت تھی، نہ زبور تھی، نہ انجیل تھا، بس لا الہ الا اللہ تھا، اس کا گواہ محمد رسول اللہ تھا، اور دونوں کا گواہ علی ولی اللہ تھا۔ آئے ہاں پاک بی بی سلامت، پاک بی بی آپ کو سلامت، بسم اللہ یا رسول مولا سلامت، ایک مولا سلامت، ایسے نہیں ایک بلند تر صلوات پڑھی یا محمد، بسم اللہ۔ تبلیغی سے تقریر ہے، جس کا آواز خرچ ہوتا ہے وہ اونچی صلوات نہ پڑھے۔ ہم دارے بسم اللہ باجی، ہم دارے بیٹھک پر بیٹھ کر 2-2 گھنٹے سیاست میں بولتے ہیں۔ 18 دے وچ نواز شریف آنا ہے یا عمران خان؟ قیامت کے روز تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ عمران خان کو ووٹ دیا تھا یا نواز شریف کو، قیامت کے روز یہ پوچھا جائے گا تمہارا امام کون ہے۔ ہائے ہائے صلوات پڑھی یا محمد برکاتہ۔ شیعہ مذہب قرآن سے ثابت۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ جس شیعہ حضرات جو ہیں یہ مولا علی کو نبی سے بڑھاتے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، مجھے قسم ہے اللہ اور اس کے نبی کی عزت کی، کافر ہے وہ بندہ، میرا جملہ پورا ہوا، کافر ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے بڑھائے۔ پتہ نہیں آپ کیسے سنتے، کافر ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے بڑھائے، منافق ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے ہٹائے۔ ہائے ہائے ہائے، مولا سلامت رکھیا، پاک بی بی آپ کو سلامت کیا۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہائے ہائے ہائے، جو میرے مولا آپ کو صبر کیا، جو میرے بزرگوں نے ربائی پڑھی ہے نا جی، آج کی میری ساری تقریر ان کے ثواب کے، ان کے درجہ ثواب میں میں حبہ کرتا ہوں، چونکہ سخی کا نوکر ہوں، اسے میں نے کبھی اپنے عمل کی پرواہ نہیں کی۔ انشاءاللہ میں ان کے لیے حبہ کر رہا ہوں، یہ قیامت کے روز میرے لیے دعا کریں گے۔ ویسے بھی علی والوں کے دامن کبھی خالی نہیں ہوتے۔ ہائے ہائے صلوات پڑھی یا محمد۔ شبیر بھائی، میرے 8ویں امام کا فرمان ہے، با شبیر شاہ جی جملہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، عظیم سید کی نظر کر رہا ہوں، اور جو سادات بیٹھے ان کی نظر کر رہا ہوں، میرے 8ویں امام کا فرمان ہے، توجہ شاہی صاحب، میرے 8ویں مولا کا فرمان ہے کہ جس نے ہمارا شیعہ ہونے کے بعد، توجہ، جس نے ہمارا شیعہ ہونے کے بعد یہ سوچا کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں، یہ ہماری توہین ہے۔ ہائے ہائے ہائے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، مولا سلامت رکھے، اتنی بلند صلوات پڑھیے۔ آجو میرے بچوں آگے تشریف لائے، لاہور سے میرے بچے تشریف لائے، ایسے نہیں بلند تر صلوات پڑھیے علی محمد۔ آجے بیٹا آگے جگہ ہے، ایسے نہیں جی بلند تر صلوات پڑھیے علی محمد۔ نوجوانوں کو تو آگے بیٹھنا چاہیے بیٹا، نوجوان قوموں کا مقدر ہوتے ہیں، جس قوم کے نوجوان سو جائیں قوموں کا مقدر سو جاتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت کی، اس لیے میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب الآل جنہ۔ میں اس پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، اب تک میں 170 مجلس پڑھ چکا ہوں شاہ جی، 8 تو اشرے تھے، پھر بھی یہ کلیجہ جانے میرا مولا جانے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ شبیر بھائی کی محبت ہے کہ ہم کہاں سے کہاں آ گئے۔ جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے، 6 مجالس میری تھی، ایک پڑھ چکا ہوں، ایک یہ ہے، اس کے بعد اور 4 مجالس ہیں، لیکن میں انشاءاللہ مجلس پوری پڑھوں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، جو میرے بابا جان نے ربائی پڑھی نا، اس کی میں تشریح کر رہا ہوں۔ جناب رسول خدا کہ علی کو کوئی نہیں جانتا، جناب رسول خدا، توجہ، جناب رسول خدا اور مولا کائنات مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میرے مولا نے فرمایا کوئی نہیں جانتا اللہ کو سوائے مجھ محمد اور علی کے۔ توجہ فرمانا،
کوئی نہیں جانتا میرے پاک اللہ کو سوائے مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے بھائی علی علیہ السلام کے. پوری حدیث سن لو. پھر میرے نبی نے فرمایا کوئی نہیں جانتا مجھ محمد کو سوائے اللہ اور میرے علی کے. ہائے ہائے. پھر تیسرا فرمایا کوئی نہیں جانتا علی کو سوائے اللہ اور مجھ محمد کے. یہ بات سنی جناب سلیمان نے, صحابی رسول نے. اب نہ کہنا میں صحابی کا ذکر نہیں کر رہا. خدا کی لعنت اس بندے پر جو نبی کے پاک صحابی کا منکر ہو, کیونکہ جس پہ بطول راضی ہو اس کی شیعہ عزت نہیں کرے گے تو کون کرے گا. آئے پاک بی بی سلامت. کیا بات ہے آپ کی, ماشاءاللہ. مجھے تو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے میں گاؤں میں پڑھ رہا ہوں یا کراچی میں پڑھ رہا ہوں. توجہ فرما رہے. میں نے اس دفعہ بھائی شبیر صاحب پی ٹی وی ہوم پر, پاکستان کا سب سے بڑا چینل پی ٹی وی ہوم پر مجلس شب عاشور پڑھی, انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی 1-2 دنوں میں. اور 3 شام غریبہ اپنا چینل پر, کوہ نور چینل پر اور روز ٹی وی پر پڑھی. تو میں نے ایک جملہ کہا تھا پی ٹی وی ہوم پر, میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. دیکھیں نا جی, جو انہیں رضی اللہ کہے اسے کہتے ہیں یہ سنی ہے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہے, لوگ میرے بچوں کہتے ہیں یہ سنی ہے. جو علیہ السلام کہے کہتے ہیں یہ شیعہ ہے. چلو جی آپ نہ علیہ السلام کہو, پر میری دلیل تو سن لو نا. دلیل تو میں پیش کر سکتا ہوں کہ نہیں. رضی اللہ کوئی نعوذ باللہ برا لفظ نہیں. نا 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 نا, رضی اللہ سے مراد ہے جس پہ اللہ راضی ہو جائے. جس پہ اللہ, بھائی راضی اس پہ ہوتا ہے نا جس پہ پہلے ناراض ہو. آئے ہائے نہیں غور کیا. بھائی جب صحابہ پاک بی بی سلامت کے تینوں اسلام کے نعرے, نعرہ تکبیر, ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اتنی بلند صلوات پڑھیے. یہاں تو میں بڑی محبت سے آپ سے پڑھ رہا ہوں, ورنہ باوجی جانتے جہاں میں پڑھتا ہوں نا مجمع بیٹھتا نہیں ہے. لیکن چونکہ میرے بزرگ تشریف فرمائے میں نہایت ادب و احترام سے گفتگو کر رہا ہوں. رضی اللہ سے مراد جن پہ اللہ راضی ہو جائے. جب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین معاذ اللہ مسلمان نہیں تھے تو ظاہر اللہ راضی تو نہیں تھا نا. وہ بولو تو صحیح بھائی, ہاں نہ میں تو جواب ہے. اللہ راضی نہیں تھا نا. تو جب اللہ راضی ہو گیا اب ہو گئے رضی اللہ. اب علیہ السلام کسے کہتے ہیں؟ جن پر اللہ کبھی ناراض نہ ہوا ہو. ہائے ہائے, صلوات نہیں پڑے گا علیہ محمد پر, جن پر میرا پاک اللہ ایک لمحے کے لیے ناراض نہ ہوا. نہیں یقین سورہ حمد آتا ہے کہ نہیں ہر شیعہ کو, ہر سنی کو. بھئی جو نماز پڑھتے ہیں اسے دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ ان لوگوں پر مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جو سنی بھائی ترجمہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ قائم رکھ جن پر تو نے انعام نازل کیا اور تو ان سے کبھی ناراض نہیں ہوا. لو آج کے بعد اس گاؤں بسم اللہ بسم اللہ باوت, آج کے بعد اس گاؤں میں میرا کوئی سنی بھائی یہ کہہ دے کہ شبیر صاحب آپ نے علیہ السلام کیوں کہا تو میں علی کا نوکر نہیں. اچھا سارے مجھے بتاؤ. میں نے ایک سنی بھائی سے پوچھا, میں نے کہا حضرت صاحب عالم تھے, آپ نے رضی اللہ کیوں کہتے ہیں پیغمبر پاک کو؟ کہتے جی علیہ السلام, سمجھ آ رہی ہے نا جی, کہتے جی علیہ السلام جو ہے نا یہ نبیوں کے لیے. لفظ علیہ السلام, میں نے کہا تو جبریل نبی ہے؟ تھوڑا بولو تو صحیح نا, بات پسند آئے تو بولو. میں نے کہا جبریل نبی ہے؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے ہیں فرشتہ. میں نے کہا پھر اسے کیوں کہتے ہو علیہ السلام؟ ابھی تو آپ کہتے ہو کہ نبیوں کے لیے علیہ السلام ہے. جبریل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام, اسرائیل علیہ السلام. میں نے کہا خود تم نے لکھا ہے کہ جب معراج میں میرا نبی جا رہا تھا حضور کی نالائن اوپر, توجہ, حضور کی نالائن اوپر تھی, جو اب بھی نعرہ نہ لگا سکا اس کا اپنا مقدر, حضور کی نالائن اوپر تھی. جبریل علیہ السلام نیچے تھے, حضور کی نالائن اوپر تھی. جبریل کے نام نیچے تھے, توجہ, حضور کی نالائن اوپر, جبریل علیہ السلام نیچے. ارے عقل کے اندر جو نبی کی جوتی کے نیچے ہے اسے علیہ السلام کہتے ہو, اور جس علی کے پاؤں نبی کے کاندھے پر آئے اسے رضی اللہ کہتے ہو. اوئے ہوئے ہوئے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. پتہ نہیں آپ کو پسند آ رہی, مل کے سارے یا رسول
भाई मुसलमान भाइयों, आपने खुद ही तो लिखा कि सारे बुत तोड़े मेरे नबी ने, सारे बुत तोड़े मेरे नबी ने, आखिरी बुत तोड़े मेरे अली अलैहिस्सलाम ने, कांधों पे खड़े होके तोड़े। नहीं गौर किया जुमले पर? तो जो मेरे नबी के कदमों के नीचे है वो अलैहिस्सलाम, जो कांधों पर है वो रजी अल्लाह होगा। अच्छा चलो, गांव से ज्यादा लफ्ज़ कम्मी को कोई नहीं समझता, हालांकि हम जनाब जिब्रील को कम्मी नहीं कह सकते। वो मुकर्रब फरिश्ता है, सैयदुल मलक है, अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता है, लेकिन इनके दरवाजे पर नौकर बन के आता है। कभी झूले झुलाता है, जिन्हें बात पसंद है ये बोलो। एक मेरा सुन्नी भाई कहे अगर ये आपकी किताबों में नहीं है, कभी झूले झुलाता है, कभी जनाब ज़हरा की चक्की चलाता है। कमाल है मुसलमानों, जो झूले झुलाने वाला है उसे अलैहिस्सलाम मान लिया, शहजादे अभी तक रज़ी अल्लाह है। हाय हाय, सलवात पढ़िए आले मोहम्मद का। जो झूले झुलाता है, बाबा जी आपके मैं गाँव आऊँ इंशाल्लाह, आऊँगा 26 को। बाज़र शाह जी, आप बुखारी साहब के साहबजादे, मौला ज़िंदगी से सलामती दे शाही साहब के, मैं आऊँ और आपके साथ एक गैर सैयद खड़ा हो, मैं उसके गोडी हाथ लगाऊँ। नहीं गौर, और बाबा जी को किया आले शाह जी कि कोई है शराफत, बोलो तो सही। अब सारे इलाके के मुअज़्ज़ज़ लोग कहोगे अलामा साहब ये सैयद ने, इन्हों की गोडी हथ लाओ, उन्होंने उंज सलाम लो, ऐसे ही कहोगे ना। मैं कहूँ जी वो क्यों, ये भी इंसान है वो भी इंसान है। वो कहे जी इंसान तो है मगर ये मोहम्मद की औलाद है। हाय हाय हाय, बोलो तो सही। ये नबी की औलाद है, ये जनाब अली की औलाद है, ये शहाने हैं, जैसे आप गाँव में कहते हो ये जी शहाने ने, ये सैयदजादे हैं। तो पता चला ना आज का सैयद उम्मती से अफजल है। कमाल है। तो जब औलाद हमसे अफजल है तो बाप साहब जैसा कैसे है? हाय हाय हाय, मौला सलामत रखे आप जी। बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बुलंद सलावत पढ़ दीजिए। लो जी, मैं सहाबा और मौला अली के नाम पे आपको लड़ाना नहीं चाहता, एक बड़ी नज़दीक आकर प्यार से बात करना चाहता हूँ। प्यार से तो सुनोगे ना, भाई बात ही बनवानी है ना, ज़रूरी नहीं है बेटा बंदा हाथ उठा के बनवाए, हाथ जोड़ के भी बनवा सकते। लो, इससे प्यारी बात कोई नहीं, इससे खूबसूरत बात कोई नहीं है। बच्चा बच्चा मेरी बात को समझेगा, बच्चा बच्चा, बुजुर्ग तो है बुजुर्ग। सरकार मेरे नबी पाक ने फरमाया, या अली, अल्लाह ने, तवज्जो, अल्लाह ने तुझे 4 सिफतें ऐसी दी हैं जो मुझे भी नहीं दी। होए 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 होए, हैरान हो गए। वीडियो बन रहा है, भागने का दौर नहीं है। जाओ मेरी वीडियो को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास ले जाओ, पाकिस्तान की शरीयत कोर्ट में ले जाओ, काजी उल हुज्जाज के पास ले जाओ, नजद की यूनिवर्सिटी में ले जाओ, सऊदी अरब ले जाओ, ईरान ले जाओ, इराक ले जाओ, जिस इस्लामी मुल्क में चाहो ले जाओ, जिस काजी के सामने चाहो ले जाओ, जो मैं हदीस पढ़ रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, या अली, अल्लाह ने तुझे 4 सिफतें ऐसी दी वो मुझे भी नहीं मिली। अल्लाह की कसम, जनाब अली अलैहिस्सलाम कांपने लगे। ओए होए होए, कांपने लगे। मेरा मौला अली शेर खुदा हाथ जोड़ के कहते, या रसूल अल्लाह, मेरी मजाल कि मैं अपने मुंह से कहूं मैं आपसे अफजल? मौला, मैं तो अबू तालिब का बेटा हूं, मेरे बाप ने मुझे हुक्म दिया, खबरदार नबी के बराबर भी नहीं खड़े होना। हाय हाय हाय, बराबरी तो दूर की बात है, नबी के बराबर भी खड़े नहीं होना। मौला, वो कौन सी सिफात है? मेरे ईमान है कि मौला को पता थी, क्योंकि अगर शहर को पता थी तो दरवाजे को भी पता थी, मगर सरकार चाहते थे नबी की जुबान से बयान हो। मौला, वो कौन सी सिफात है जो मेरे पास नहीं? मैंने वो बंदा देखना है जिसे बोलना ना है। मेरे नबी फरमाते हैं, या अली, आदम से लेकर, अब बोलना आपने, दोनों काम मैंने नहीं करे, आदम से लेकर मुझ मोहम्मद तक किसी को ऐसा जाए विलादत नहीं मिला। मेरा बेटा ना बोले तो दुख हो, अब आप ना बोले तो मुझे दुख हो। आदम से लेकर, बाजी तो जो है, आदम से लेकर मुझ मोहम्मद तक किसी को ऐसा जाए विलादत नहीं मिला जैसे तुझे मिला। है किसी को इनकार? उठे किसी किस्म का बनना, इस साइज का हो या इस साइज का, छज्जा हो या गज्जा हो। आओ शिया सुन्नी दोनों मुसलमान भाइयों को बताए, है कोई जो अली से पहले काबे में आया, अली के बाद काबे में आया? आ ही नहीं सकता, इसलिए कि कोई बच्चा काबे में नहीं आता।
پتہ نہیں کسی نے غور کیا ہے کہ نہیں؟ امام آقا صلوات پڑھیے. ہمارا پہلا بھی کعبے سے آیا. میں لوگوں کے اماموں کا احترام ہے، میں ان پر بحث نہیں کرتا. ہر بندے کی اپنی اپنا مذہب ہے، اپنا اپنا عقیدہ ہے. کسی کو چھیڑو نہ، اپنا چھوڑو نہ، لیکن اپنے مذہب کی وکالت کرنا میرا فرض ہے. میں جو بات کروں گا قرآن و حدیث سے کروں گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. وقت بہت ہو گیا لیکن میں بات کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. یعنی اللہ نے آدم سے لے کر مجھ محمد تک کسی کو ایسا جائے ولادت نہیں دیا جیسے تجھے ملا. اگلی بات کہوں، یعنی آدم سے لے کے مجھ محمد تک کسی کو ایسا سسر نہیں ملا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بولو تو صحیح نہ جنہیں سمجھ آ رہا. حیدری میں کتنی سادہ باتیں ہیں، ہر بچے کو سمجھ آئے گی، بڑے کو سمجھ. آدم بھائی جان سمجھ آ رہے، آدم سے لے کے مجھ محمد تک بابا جی کسی کو ایسا سسر، جنہیں تسی پنجابی سورا کہتے ہو، کسی کو ایسا سسر نہیں ملا جیسے تجھے ملا. کیونکہ میرے سسر صحابہ ہیں، تیرا سسر میں ہوں. اوئے ہوئے ہوئے، توجہ پھر چوتھی تیسری سے، یعنی آدم سے لے کر، توجہ، آدم سے لے کر مجھ محمد تک. ہائے ہائے، جو بندہ کہتا ہے نا میری زبان پہ چپ کا تالا ہے، ابھی ٹوٹ کر بھلوال کی نہر میں نہ گرے تو میں نہیں کروں گا. آدم سے لے کے مجھ محمد تک کسی کو ایسی زوجہ نہیں ملی. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. حیدری بھائی، حضور کی ازواج کا احترام اپنی جگہ، حضور کی ازواج کا احترام اپنی جگہ، لیکن وہ مسلمانوں کی ماں ہے. بی بی عائشہ مسلمانوں کی ماں، بی بی ام حبیبہ مسلمانوں کی ماں، بی بی سودا مسلمانوں کی ماں، بی بی طاہرہ مسلمانوں کی ماں. جناب خدیجہ تو پھر زہرا کی بھی ماں ہے، ان کی تو بات ہی نہیں غور کیا. یہ ہے مسلمانوں کی ماں. علی کی وہ زوجہ ہے جو 11 اماموں کی ماں ہے. ہائے ہائے، جیو میرے بیٹے. حیدری، اور سنو کتنی مقدم ہے فاطمہ. آدم سے لے کر مجھ محمد تک، لطف آ رہا ہے، آدم سے لے کے مجھ محمد تک کسی کو ایسا جائے ولادت نہیں ملا علی جیسے آپ کو ملا. آدم سے لے کر مجھ محمد تک کسی کو ایسا سسر نہیں ملا جیسے آپ کو ملا. آدم سے لے کر مجھ محمد تک کسی کو ایسے زوجہ نہیں ملی جیسے آپ کو ملی. اور علی آدم سے لے کر مجھ محمد تک کسی کو ایسے بیٹے نہیں ملے. کون ہے علی کے برابر؟ ان جو زدہ علاج کوئی نہیں. بابا جی بندہ ستا پہ ہوگا تو انہیں جگا دی دے، تو جڑا جاگدہ سو جائے انہوں کو جگا سکتا. بات میری بات اور سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میں نے کبھی پنجابی نہیں بولی، آپ کی محبت میں بول رہا ہوں تاکہ تو انہوں سمجھ بھی آن دے. اور ماشاءاللہ اردو بہت اچھی سمجھتے ہیں. اگر بلوال اور سرگودا اردو نہیں جانتا تو پھر کوئی نہیں جانتا. شاہینوں کی دھرتی ہے نا، مردار اور ہوتے ہیں، شاہین اور ہوتے ہیں. شاہین زندہ کھاتا ہے، مردار مردہ کھاتا ہے. ایک میرے مولا کائنات کا 86 جنگیں ہیں رسول کے زمانے میں. 86 جنگوں میں بہت بڑا چالی دینے لگا، بہت بڑا چالی دینے لگا. کوئی میرے علی جیسا نہیں ہے. آؤ مسلمانوں، بلوال کے شہر سلطان پورہ میں قیامت سے علی چیلنج کر رہا ہے. علی تو دور کی بات، 86 جنگوں میں علی کا گھوڑا دکھا دو کہ کبھی فرار ہوا. اوئے ہوئے 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 ہوئے، مولا سلامت رکھے. چلو ایک آہستہ سی سلوات پڑھ دو. شاہینوں کی دھرتی ہے، شہیدوں کی دھرتی ہے سرگودا. توجہ ہے کہ نہیں؟ 86 جنگوں میں دکھا دو کہیں علی کا گھوڑا بھاگا. تو میرے بھائی جب 4 شفتوں میں نبی شامل نہیں ہے، اب صحابہ کیسے افضل علی سے؟ چلو چھوٹی سی مثال دے لو بھئی. صحابہ کا احترام اپنی جگہ، صحابہ کا احترام اپنی جگہ. اچھا چلو مجھے یہ بتائیں، باعث نہیں، بالکل باعث نہیں، اگر صحابہ خود تمہاری تاریخوں سے میں دکھا دوں کہ وہ یہ کہیں کہ ہم علی کے نوکر ہیں تو کیا خیال ہے؟ سارے بولو پھر کیا خیال ہے؟ بتاؤں. بھئی بھائیوں نے سیاستہ میں لکھا
صحیح بخاری میں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور جناب عبداللہ بن عمر، عبداللہ حضرت عمر کے بیٹے، دونوں بچپن کھیلتے تو نہیں ہیں امام تو بچوں کو ہدایت کرتے ہیں، امام نہ کھیلتا ہے نہ کھلاتا ہے، اپنی عمر کے بچوں کو ہدایت کرتا ہے۔ چلو آپ کی زبان میں لے کھیل رہے تھے تو کوئی بات ہوئی تو مولا نے فرمایا، یہ بھائیوں نے لکھا اپنی کتاب میں، مولا نے فرمایا کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ بولو بزرگ بیٹھے ہو، میری بات ہوئی مجھے یہاں سے پکڑ لینا، تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رونے لگے، ظاہر ہے اپنے وقت کے بادشاہ کا بیٹا تھا۔ گئے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بیٹا رو کیوں رہا ہے؟ کہا سرکار آج عجیب بات ہو گئی ہے بابا جان۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے علی کے بیٹے نے کہا تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ کہا ہے؟ کہا یہ کاغذ اور قلم لے اور لکھوا لا۔ بولو تو صحیح سارے، بولو تو صحیح نہ سارے، جنہیں سمجھ آئیے وہ بندہ بولے۔ تو حضرت عمر تو خود لکھوا رہے کہ میں علی کا غلام ہوں۔ تو میری نہیں مانتے بزرگوں کی مان لو۔ بلندر صلوات علی محمد۔ اس لیے میرے دوستو شیعہ مذہب سے نفرت نہ کرو۔ یہ یا علی مدد کہنا ہم نے قبلہ و کعبہ، میرے عظیم بزرگ ہیں، یہ لفظ یا علی مدد کہنا ہم نے کس سے سیکھا ہے؟ آؤ پھر سیاستہ کی کتابیں، حدیث نہ ہو سیاستہ کی کتابوں میں اپنے علماء سے پوچھ لیں کہ شیعوں کا خطیب آیا تھا کرامت عباس، وہ یہ پڑھ کے گیا یہ ہے کہ نہیں؟ نہ ہو تو بھائی جان شبیر کے پاس میرا ایڈریس ہے، لاہور آ جانا، نہ ہو تو مجھے بلا، میں آپ کے دارے بیٹھک پر آ جاؤں گا۔ جب بھی حضرت عمر پہ مشکل پڑی ہے، ظاہر نبی کے صحابی تھے، انہوں نے کسی کافر کو مدد کے لیے بلایا ہی نہیں، انہوں نے کسی یہودی سے مدد مانگی ہی نہیں، ظاہر نبی کے ساتھ بیٹھنے والے تھے۔ جب بھی مشکل پڑی ہے انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، یعنی آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ سوچو مسلمان، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عزت اپنی جگہ، مگر آقا اور غلام کا فرق ہوتا ہے۔ آج بھی پوچھ لو، با شبیر شاہ شرازی بیٹھے ہیں، باجی اگر کوئی آپ کو نیاز پیش کرے آپ پہلے اس سے کیا پوچھتے ہیں؟ صدقہ ہے یا خمس؟ بولو سارے، صدقہ ہے یا خمس؟ اگر کوئی کہہ دے صدقہ ہے تو سید کہتے ہیں جی اے امتیاں نو دیو، ساڑھے تے نہیں لگتا۔ ایسے ہی بابا جی، ایسے ہی ہے، صدقہ ساڑھے تے نہیں لگتا، امتیاں نو دیو۔ پھر اگر آپ کہیں جی خمس ہے، سید کہتے ہیں بسم اللہ، ہماری دادی کا حق ہے، بسم اللہ ہماری جدہ کا حق ہے، خمس دیا کرو شیعو۔ توجہ ہے، آپ نے خمس دیا سید رکھ لے گا، آپ نے صدقہ دیا سید کہے گا امتی ہو۔ سیاستہ میں لکھا ہے، کھجور آئی، ٹوکرا آیا کھجوروں کا، صحابہ اکرام بیٹھے تھے، میرے نبی پاک تشریف فرما تھے، بندر آ کے سرکار کے سامنے رکھا، آپ نے کہا کیا ہے؟ کہا سرکار صدقہ ہے، کہا میرے صحابیوں کو دے دو۔ نہیں کہا فرمایا جملے پر آئے ہائے آئے داری، کہا جاؤ میرے صحابہ کو دے دو۔ ایک بندہ پھر آیا دوسری بار، پھر کھجوروں کا ٹوکرا، مولا قبول فرمائی۔ سرکار نے پوچھا کیا ہے؟ کہتا مرشد خمس ہے، کہا جاؤ اندر اہل بیت کو دے دو۔ صلوات پڑھی آل محمد پہ بلندہ۔ سنیں میرے دوستو، لڑائی کسی مسئلے کا حل نہیں، ایک دوسرے کو کافر کہنا کسی مسئلے کا حل نہیں، ایک دوسرے کا حقہ پانی بند کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں۔ راہ یہ مسئلہ جی شیعہ تو انج بڑے ٹھیک نہیں، بس جڑا گھوڑا کٹ دینے نا یہ بڑا خطرناک ہے۔ بھائی گھوڑا کہاں نکالتے ہیں ہم تو شبیہ ذوالجلال نکالتے ہیں۔ باجی مجھے ایک مولوی پوچھتا ہے، انہوں نے کہا جی یہ دسو یہ جو آپ ذوالجلال نکالتے ہو، میں نے پنجابی نہیں کبھی بولی، آپ کی محبت میں کبھی بول رہا ہوں، بڑی مشکل ہو رہی، یہ جو آپ ذوالجلال نکالتے ہیں، میں نے کہا جی، کہتے ہیں یہ وہی گھوڑا ہے جس پر امام حسین بیٹھتے تھے؟ میں نے کہا نہیں، کہتے ہیں اگر یہ وہ ہے تو میں بھی آتا ہوں، میں بھی ماتم کروں گا۔ میں نے کہا اچھا حضرت پھر یہ بتائیں یہ جو آپ بڑی عید کو دمبا ذبح کرتے ہیں یہ وہی دمبا ہے جو اسماعیل کی چھری کے رہا؟ نہیں غور فرمانے جملے پر، میں نے کہا یہ وہی دمبا ہے؟ کہتا جی نہیں۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے جی یہ اس دمبے کی شبیہ ہے۔ تو میں نے کہا محترم جب دمبا دمبے کی شبیہ بن سکتا ہے تو گھوڑا گھوڑے کی شبیہ کیوں نہیں بن؟ صلوات پڑھی آل محمد پہ بلندہ۔ اور مجھے میرے سنی بھائیوں سے ایک بات پہ بہت پیار آتا ہے، شیعہ ناراض نہ ہوں، خطیب میں تو آڈا ہوں تے وکالت میں سنیاں دکھائی، ہاں ناراض نہ ہوں،
मुझे सुन्नी भाई बड़े प्यारे लगते हैं एक मसले पर। वो सरकार की नालायन है ना, सरकार की जूते की, वो या मामे पे लगाते हैं, यहाँ पर या सीने पे लगाते हैं ना। 12 रबीउल अव्वल को जगह जगह मैंने देखा हुजूर की नालायन बड़ी से बड़ी खूबसूरत नालायने बनाए। ओ मेरी जान कुर्बान, ओ मेरी कायनात कुर्बान, मेरे पाक रसूल की पाक नालायन पर। जो मेरे नबी की पाक नालायन का मुनकर है, मैं उसे मुसलमान ही नहीं मानता। चूमा करो जिस मुसलमान ने सीने से लगाई हो, उसे चूमा करो। जिसने अमामे पे लगाई हो, उसका एहतराम किया करो, उसे सलाम किया करो कि भाई तू बहुत बड़ा ताजदार है, क्योंकि तेरे अमामे पर मेरे हुजूर की नालायन है। लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों, फिर एक बात मुझे भी तो बताओ ना, जब हुजूर की नालायन की शबी बनाना जायज है, तो हुजूर के हुसैन की शबी बनाना क्यों हराम है? तो जो है सलवात करिए अल मोहम्मद। जो आप करें वो जायज, वही हम करें तो काफिर ना। मेरे दोस्तों, हुसैन वो बादशाह है जैसे मेरे नबी ने कांधों पे उठा के दुनिया को बताया, लोगों ये मेरा वो नवासा है। सियासत की किताबों में लिखा है कि सरकार एक मर्तबा कुरान पाक से वास फरमा रहे थे, जैसे आप वास कहते हैं। 3 बरस के हुसैन अंदर तशरीफ लाए। बाबा जी मौला को ठेड़ा लगा, मौला गिर गए। जैसे 3 बरस के हुसैन गिरे, सरकार ने कुरान बंद कर दिया। रसूल की आंखें आंसुओं से भीग गई। कुरान बंद किया, अपने हुसैन को उठाया, सियासत लिख दिया, कभी माथा चूमा, कभी गाल चूमा, कभी हाथ चूमे। तारीख ने यहां तक लिखा कि घुटना चूमा मेरे रसूल ने। साहबा इकराम भी रोने लगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपने कुरान क्यों बंद कर दिया? आपने फरमाया तुम देखते नहीं नाथ के कुरान गिर गया था। ईमान से बताओ, जिस रसूल को, जिस रसूल को अपने सामने हुसैन का मस्जिद पे गिरना बर्दाश्त नहीं हुआ, अल्लाह जाने जब दौड़ते हुए घोड़े से गिरा होगा। अल्लाह तुम्हारी बेटियों का पर्दा सलामत रखे। इस सुल्तानपुर में मैं हर मजलिस में कहता हूँ, सिर्फ यहाँ नहीं, अगर कोई सुन्नी की बेटी सुन रही है, वो भी करामत अब्बास की बेटी। अगर किसी वहाबी भाई की बेटी सुन रही है, वो भी करामत अब्बास की बेटी। अगर किसी देवबंदी की बेटी सुन रही है, वो भी करामत अब्बास की बेटी। इस गांव की सारी बेटियां करामत अब्बास की बेटियां हैं। आओ मेरी बेटियों, मैं शिया खतीब बनकर नहीं, तुम्हारा रूहानी बाप बनकर तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जैसे बाप अपनी बेटियों को कहानी सुनाता है, इसी तरह मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। मेरी बेटियों, एक बादशाह था जिसका नाम था रसूल अल्लाह। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था फातिमा। उसका एक बेटा था जिसका नाम था हुसैन, और उसकी पाक बेटी थी जिसका नाम था बीबी ज़ैनब। आज लोग पूछते हैं ना, शबीर भाई मौला आपको सब मातम कबूल फरमाए। आज लोग पूछते हैं कि शिया रोता क्यों है? आओ कुरान खोल के देखो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जो हक को पहचान जाते हैं वो सजदों के बल गिर जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। रोना अल्लाह को पसंद है। हम कभी ना रोते अगर सिर्फ हुसैन शहीद होता। मौला की इज्जत की कसम, बाबा शबीर शाह जी, मेरे प्यारे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, मेरे बड़े भाई, हम कभी हुसैन को मुर्दा समझ के नहीं रोते। काफिर है वो बंदा जो हुसैन को मुर्दा समझ के रोए। हमें तो रुला गई 3 बातें मेरे भैया। हम गैरत पे रोते हैं, शहादत पे नहीं रोते। हमें 3 बातें रुला गई। पहले मां का दरबार में जाना। पूछो इन मुसलमानों से क्या कसूर था फातिमा ज़हरा का? बाबा की शहादत के बाद कोई रोए न रोए। बाबा की शहादत के बाद 8 घंटे हुसैन की गरीब मां चुप खड़ी रही। मुसलमानों, तुम ही तो लिखते हो अपनी किताबों में, जब बतूल आ जाया करती थी रसूल उठ के खड़े हो जाते थे। सारा दिन खड़ी रही मोहम्मद की बेटी। किसी ने नहीं कहा बैठ जा मोहम्मद की बेटी, तू थक गई होगी। मां 4 घंटे खड़ी रही। लो जो अब तक नहीं रो सका। अगर मेरा एक सुन्नी भाई भी बैठा है, मैं गले में कपड़ा डालकर उसे मोहब्बत से पैगाम देना चाहता हूँ, मेरे भाई तू जंजीर मार ना मार, तू अपने आप को शिया कह न कह, लेकिन इनका नौकर बन जा
आओ मैं बताऊं हम क्यों रोते हैं। माँ 4 घंटे खड़ी रही, बेटी शाम के बाजार में 72 घंटे, और जो अब तक नहीं रो सका। अभी मैंने सरगोदा में जुमला कहा है, मैं बाहर आ गया, लोगों की चीखें जारी थी, भाईजान रखो मुसलमान के सर पे कुरान। इन्हें अमिताभ बच्चन की बहू का तो नाम आता है, इन्हें हुसैन की 4 साल की सकीना याद नहीं है, जिसका लाशा उठाकर सज्जाद 18 घंटे शाम के बाजार में कहता रहा, लोगों एक शहजादी मर गई है। जिन्होंने चादर नहीं दी, एक कफन दे दो। किसी मुसलमान ने कफन नहीं दिया। और मेरी पाक बेटियों खुल कर रोना। मेरी बेटियों तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। मेरी बेटियों ये मोमिन का घर है, तो शाम का बाजार नहीं। और मेरे सुन्नी भाइयों, मैं तुम्हें अपने दिल का दर्द बताऊं। आपको याद है इसी पाकिस्तान में आज से 3 साल पहले एक बच्ची जिसका नाम मलाला यूसुफ, अब मीडिया का दौर है, बाबा जी हर बंदे को पता होगा, पाकिस्तान की एक बेटी मलाला यूसुफ जिसे दहशतगर्दों ने गोली मारी। पूरी पाकिस्तान की आवाम रो रही थी, उलमा भी, फुकाहा भी। मियां नवाज शरीफ ने कहा यह पाकिस्तान की बेटी है, बड़ा जुल्म हुआ है, उसे इलाज करवाया गया, उसे नोबेल प्राइज दिया गया। शराजी साहब मौला आपकी बहन का पर्दा सलाम रखे। फिर कहते करामत बास हैदरी जज्बाती गुफ्तगू करता है। और मुसलमानों, मैं तुम्हें खैरत के नाम पे पूछता हूँ, एक पठान की बेटी को गोली लगी तो तुम रो रो के फूट गए। तुम्हें हुसैन की वो 4 साल की बेटी सकीना याद नहीं आई, जिसके हाथों में रस्सियां, गले में दाव, पैरों में बेड़ियां डालकर शिमर तमाचे मार के कहता था, गुलाब पास को मैंने तुझे यतीम कर दिया। वो बेटी कभी याद नहीं आई। क्यों? मैं तबलीग पढ़ रहा हूं, आजादार हो। आओ, जो बंदा कहता है, अब भी जो कहता है कि रोना हराम है, मैं कोई मुसलसल मसाइब नहीं पढ़ रहा, सिर्फ 2 जुमले पूछना चाहता हूं। सिर्फ एक, इंसाफ करोगे जी? मेरा साथ दोगे? शिया सुन्नी बनकर नहीं, पाक रसूल को उम्मती बनकर इंसाफ करोगे? आज मेरे भाई कहते हैं शियों को बद्दुआ है। चलो मैं एक मिसाल देता हूं। इसी सुल्तानपुर में किसी बहन के 4 जवान भाई एक ही दिन में कत्ल हो जाए, अल्लाह ना करे, 4 जवान भाई एक ही दिन में कत्ल हो जाए। एक बंदा रो रहा हो, एक बंदा उसके सामने क्रिकेट खेल रहा हो। बताओ मुझे, माँ वो बहन किससे दुआ देगी, किससे बददुआ देगी? सवाल है मेरा, बोलो ना। दुआ किसे देगी, बददुआ किसे देगी? बददुआ उसे देगी जो क्रिकेट खेल रहा है, जो हंस रहा है, उसके लिए दुआ करेगी। जो रो रहा है, ओ मुसलमानों, 72 लाशों में मोहम्मद की गरीब बेटी खड़ी होके कह रही थी, और कोई मनु पुरसा दे, और मेरा फिराक कत्ल हो गया। किसी ने अली की बेटी को पुरसा नहीं दिया। बस आखिरी जुमला और मैं सलाम कर रहा हूँ। जब पहुंचा ना शाम में काफिला, अल्लाह तुम्हारी बेटियों का पर्दा सलामत रखे। मैंने कभी भी टेबल पे नहीं पढ़ा मसाइब, मैं हमेशा छोड़ के जगह मसाइब पढ़ता हूँ, आप में आकर पढ़ता हूँ ताकि आज़ादार बन के पढ़ूँ। जब शाम में पहुंचा ना काफिला, सईजादों मुझे माफ़ करना, जिसके घर में एक भी 4 साल की बेटी है ना, वो अमीर बन के ना बैठे, वो गरीब बन के सुने। जब मेरी बीबी पहुंची है ना, रोने वालों, अल्लाह तुम्हारी बेटियों का पर्दा सलामत रखे। कमीना हरामजादा कहता है, यजीद कहता है, शिमर इससे पूछ इसका बाबा इसे खाने को क्या देता था। इससे बढ़ के मेरे पास मसाइब का जुमला नहीं। जनाब सज्जाद ने इशारा किया, सकीना बोल। बीबी कहती है, बोल बाबा, मौला, भैया मेरी रस्सी खिंची हुई है, रस्सी तंग है। और सोचो मुसलमानों, और ये कौन दरबार में खड़िया है, और जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, और सोचो मुसलमानों, ये कौन दरबार में खड़ी है, तुम्हारे 4थे खलीफा की पोती। आजादारो और हुसैन के मातमदारो, कहा तेरा बाबा तुझे खाने को क्या देता था? बीबी ने कहा, खुरमा। मैं वो बंदा देखना चाहता हूँ जो कहता है मेरे पत्थर का कलेजा है, मुझे रोना नहीं आता। शिमर कहता है, बच्ची खुरमा खाएगी? बीबी कहती है नहीं। सज्जाद ने इशारा किया, सकीना हुज्जत तमाम कर,
واقف ہو بی بی سکینہ سے؟ حسین کی 4 سال کی بیٹی عزاداروں سے اپنی نہیں لو سکا اس کا اپنا مقدر. میری بیوی نے کہا کہوں گی عزاداروں مجھے معاف کرنا. بابا جی ایک تشت آیا, تشت میں حسین کا سر تھا, اوپر رومال تھا. خدا کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے. حرامی نے رومال اٹھایا, نیچے حسین کا کٹا ہوا سر تھا. سکینہ کی آواز آئی, آئو میرا غریب بابا, آئو میرا شریف بابا. بابا جو تو نے گوشوارے دیے تھے وہ شمال نے چھین لیے. اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین. اللہم تقبل منا. اچھا آپ کی محبت کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. آپ کی محبت دیکھ کر رو پڑے ہو نا تو کنجوسی نہ کرو, مجھے مولا پہنچائے گا. شبیر بھائی, شمر کہتے ہیں سکینہ تیرا بابا تجھے بہت پیار کرتا تھا. کہا کمینے یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے, میں تو بابا کے سینے کی تسکین ہوں. کہتا ہے اچھا میں باپ اور بیٹی کا امتحان لیتا ہوں, میں باپ اور بیٹی کا امتحان لیتا ہوں. کہتی ہے لے امتحان. کہتا ہے تو جھولی بنا, اگر تیرا بابا خود بخود تیری جھولی میں آ گیا تو میں سمجھ جاؤں گا بڑا ہی پیار تھا. زینب کی آواز آئی, او میرا مسافر بھائی, او میرا شہید بھائی, میں بلاؤں بے شک نہ, کلثوم بلائے بے شک نہ, سکینہ بلائے, اس کی جھولی میں چلا جا, ماتم کا اثر ہوگا. سکینہ نے جھولی بنائی, آواز آئی, آؤ میرا غریب بابا, آؤ میرا اللہ ناسی بابا. حسین نے پرواز کی, حسین کا سر سکینہ کے سامنے آیا. سکینہ